انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ اس مبارک مہینے میں ہے، تو اس لیے ہم عام دنوں میں بالعموم اور ربیع الاول شریف میں بالخصوص اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہو گئی تو کچھ دن حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ پھر ایک اور خاتون جس کا نام ہے ثویبہ، یہ وہ خاتون ہے جس نے ابو لہب کو مبارک دی تھی اور اس نے کہا تھا حررتکی، جا میں نے تجھے آزاد کیا، وہ خاتون ثویبہ۔ اس نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کو اٹھایا اور اس نے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ اچھا، اس عورت ثویبہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی اپنا دودھ پلایا ہے اور حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کو بھی اپنا دودھ پلایا ہے۔ تو یوں حضرت امیر حمزہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، حضرت امیر حمزہ۔ اچھا، پھر اللہ کی شان، جس خاتون کا میرے نبی کریم علیہ السلام نے دودھ پیا ہے، اللہ نے ان پر یہ کرم کیا کہ ان ساری عورتوں کو اسلام کی دولت میسر آئی، نصیب ہوئی، جنہوں نے حضور کو اپنا دودھ پلایا۔ مکہ کے لوگوں کا یہ رواج تھا، بچے پیدا ہوتے تو کھلے ماحول میں پرورش پانے کے لیے، نشو و نما کے لیے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے۔ عورتیں دیہاتوں سے آتی، دودھ والی عورتیں، بچوں والی عورتیں، وہ آ کر بچوں کو لے جاتی، کھلے ماحول میں پلتے اور ان کا دودھ بھی پیتے رہتے۔ پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا تو پھر وہ اس کو واپس چھوڑ جاتی تھی، اور پھر بچے کے والدین، اہل خانہ، اس دودھ پلانے والی، خدمت کرنے والی خاتون کو کوئی نہ کوئی انعام دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ مکہ کا رواج تھا۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت بھی عورتیں مختلف قبیلوں سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچیں اور آ کر ہر کسی نے جلدی سے امیر گھروں کے، بڑے بڑے گھروں کے جو بچے تھے ان کو اٹھا لیا۔ کتابیں یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی خاتون نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتی تھی تو یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتی تھی کہ یہ تو یتیم ہیں، اس بچے کا تو والد ہی نہیں، ہم لے جائیں، پالیں، محنت کریں، بڑا کریں، ہمیں انعام کون دے گا، ہمیں تو کچھ ملنا ہی نہیں، لہذا
ہمیں چونکہ کچھ ملنا نہیں اس لیے ہم ان کو اپنی گود میں نہیں لیتی۔ امیر بچہ اٹھاتی ہیں تاکہ کوئی جاگیر مل جائے، امیروں کے بچے مل جائیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا، یہ بھائی پڑھتے تو مزہ ہی اور تھا، جیسی آواز ہے قبول کیجیے گا، اللہ بھی قبول فرما لے، اللہ کا حبیب قبول فرما لے، بڑی بات تو یہی ہوتی ہے نا۔ شاعر کہتا ہے تساں بھوت سوار جگیراں دے، تساں چالے بال امیراں دے۔ مائیاں نو کی بھوت سوار سن جاگیراں دے ہیں، کوئی انعام ملے گا۔ تساں بھوت سوار جاگیراں دے، تساں چالے بال امیراں دے۔ مینوں مل گیا رب دا جانی، میں ہو گئی سچ مچ رانی۔ محشر تائیں کوئی دائی نہ رل سی، محشر تائیں کوئی دائی نہ رل سی، میرے بختاں نال۔ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ اکھیاں ماں زاغل بصر، اکھیاں ماں زاغل بصر، واللیل دی گھنگرے وال۔ چن آسمانی لکدا پھردا، چن آسمانی لکدا پھردا، دیکھ کے حسن و جمال۔ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے، پڑھ لو کچھ نہیں ثواب بھی مل جائے گا۔ دسنی حلیمہ کتھوں لے آئیے سونا لال، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ اچھا کتابیں یہی کہتی ہیں کہ عورتوں نے کہا کہ کیا ملے گا، اس لیے حضور کو نہیں اٹھایا، لیکن عاشقوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دائیوں کی کیا جرت کہ وہ اللہ کے محبوب کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں۔ نا نا، یہ نہیں کہ وہ پیچھے ہٹ گئیں، سرکار نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ سمجھ آئی نا؟ یہ دیکھنا قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کا دور تھا، فرعون بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان ڈر گئی، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرے بچے کو بھی کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف آرڈر فرمایا، حکم فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو آرڈر فرمایا، نہیں موسیٰ کی ماں تو گھبرا نہ، فکر نہ کر، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ نی موسیٰ علیہ السلام کی ماں تو فکر نہ کر، گھبرانا، ڈرنا۔ اگر تجھے کبھی ڈر لگے میرے بچے کا کیا بنے گا، صندوق بنوا لو، صندوق کے اندر اپنے بیٹے کو پانی کے اندر بہا دینا، دریا کے اندر بہا دینا، دریا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بہانا تمہارا کام ہے۔ آگے میں رب وعدہ کرتا ہوں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرسلین۔
اب موسیٰ جا رہا ہے، واپس آئے گا تمہارے پاس میرا وعدہ ہے، اب صرف موسیٰ ہے، جب آئے گا تو موسیٰ نبی بن کے آئے گا، نبی بھی بناؤں گا اور تمہاری طرف لوٹا بھی دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جا رہا ہے، سامنے دریا کے کنارے فرعون بیٹھا ہوا تھا۔ فرعون نے کہا صندوق پکڑ لو، صندوق پکڑ کر کھولا گیا، اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ چوس رہے تھے اپنے انگوٹھے کے اندر سے۔ فرعون نے کہا یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، لہذا جلدی کرو اس بچے کو قتل کر دو۔ فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ بولی، کہنے لگی او بے ایمانہ ایسا نہ کر، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، او اس بچے کو قتل نہ کر، یہ بچہ تو میری تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، یہ ہمیں فائدہ دے گا، یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان فرعونیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کو پالنے جا رہے ہیں، شعور فرعون اپنے ہی دشمن حضرت موسیٰ کو پال رہا ہے۔ اب کہا جی یہ ہمارا بیٹا ہے تو آؤ دودھ پلانے والی ہیں، آگے ساری عورتیں محلے کی اکٹھی ہو کر بھی بادشاہ کا بچہ دودھ پلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا، اے پیارے موسیٰ جب تک تمہاری ماں نہ آ جائے تو نے کسی عورت کے دودھ کو قبول نہیں کرنا، کسی اور عورت کے دودھ کو قبول نہیں کرنا۔ محلے کی ساری عورتیں آ گئی، حضرت موسیٰ کو اٹھاتی ہیں، دودھ منہ میں ڈالتی ہیں، لیکن آپ دودھ قبول بولو، سادے لفظوں میں عورتوں نے ٹل لگا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے لفٹ ہی نہیں کرائی، کسی کو دودھ نہیں پیا، کسی کا دودھ نہیں پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا بہن ہے حضرت مریم، وہ پیچھے پیچھے آئی تھی صندوق کے، دیکھوں جاتا کہاں ہے، وہ پیچھے دیکھ چھپی نا دربار میں، سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب دیکھا نا کسی کا دودھ نہیں پیا اور بھوک سے موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، بچے تھے نا رو رہے ہیں، تو آ گئی پاس، آ کر حضرت آسیہ کو کہتے ہیں بی بی جی ایک عورت کو میں جانتی ہوں، وہ بھی دودھ والی ہے، اس کو بلا لوں؟ کہا بلا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ دوڑی دوڑی اپنی امی جان کے پاس آئیں، کہنے لگی پیاری امی جان جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، جلدی جاؤ، میرے بھائی جان موسیٰ علیہ السلام آپ کے انتظار میں بھوکے بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب ان کی ماں پہنچی گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کیا۔ بس یہی بات ادھر تھی یار، عورتیں آتی ہوں گی سرکار کو دیکھتی ہوں گی، میرے آقا علیہ السلام نے کسی کو اپنی ماں بنانا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ جتنی بھی آ رہی تھی ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی موجود تھی۔ سرکار بے عیب ہیں تو ماں بھی تو وہ ہو نا جس کو اللہ نے بے عیب بنایا ہو، ہیں؟ تو سرکار نے کس کا دودھ قبول کیا؟ حضرت حلیمہ کا۔ حضرت حلیمہ آئیں، سرکار کو اٹھا لیا، سبحان اللہ۔ اچھا ان کے آنا قحط سالی چل رہی تھی، جانوروں کو بھی کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، اور جانور سوکھ سوکھ کے کمزور ہو چکے تھے، دودھ کا نام و نشان نہیں تھا۔ جس رات سرکار کو اٹھایا اللہ نے اسی رات اپنی رحمتوں والے پرنالے کا منہ ان کی طرف کر دیا، رحمتوں کی برسات ہونے لگی۔
حضرت حلیمہ نے اپنی شوہر سے کہا چلو ترلا تو کرو، شاید ڈاچی کوئی چھٹا دودھ کا دے ہی دے، ترلا تو کرو نا، چلو ہم نے بچہ گود میں اٹھایا اس کو پلاتے ہیں، شاید چھٹا دے ہی دے۔ وہ گئے جا کر ہاتھ پھیرا، برتن لے کر نیچے بیٹھے تو اس نے ٹانگیں اپنی کھول دی اور اس کی ساری کھیری دودھ سے پر ہو گئی۔ لو جی چونا شروع کر دیا، نکالنا شروع کر دیا، پہلا برتن فل، دوسرا فل، اور لے آؤ، جتنے بھی پاس برتن تھے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو اٹھانے کے بعد کئی مہینوں کے بعد یہ پہلا دن تھا کہ جس دن ہم لوگوں نے سکون کی نیند کی، وگرنہ کھانے پینے کو ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، بالکل خستہ حال تھے، لیکن سرکار کو اٹھایا تو رنگ لگا کہ نہیں؟ بولو یار، رنگ لگا نا، اللہ نے بخت لگا دیے۔ اور سارے جگ تو حلیمہ بڑی غریبنی سی، اور کملی والے نو چک کے امیر بن گئی، انہوں جگ وچ کوئی بھی نہ جاندا سے، سارے جگ تو وکھری ہو دی تصویر بن گئی۔ اللہ نے کرم کیتا او دے بھاگ جاگے سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر بن گئی۔ اچھا کچھ لوگ نہ کہتے ہیں حضرت حلیمہ جب ادھر بنو سعد کے قبیلے سے چلی تھی، مکہ میں پہنچی تھی، ان کے پاس ڈاچی تھی یا گدی تھی، کیا تھی؟ کچھ کہتے ہیں گدی تھی، کچھ کہتے ہیں ڈاچی تھی، جن کے پاس، اچھا جو کہتے ہیں گدی تھی ان کے پاس، کمزور لاچار گدی تھی، تو کہہ رہے ہیں جی دکھاؤ کہاں لے کے ڈاچی تھی، وہ تو گدی تھی ان کے پاس۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو روایتوں میں آیا پڑا ہے، حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا دودھ نکال کے لاؤ، کی خیال ہو کدھر دودھ کڈن گیا سا؟ ہاں بھائی، کس کا دودھ نکالنے گئے ہوں گے؟ ڈاچی کا نکالنے گئے ہوں گے نا بھائی، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں مان لو، ڈاچی بھی تھی گدی بھی تھی، بس دونوں چیزیں تھیں ان کے پاس، کیونکہ اکیلی آپ نہیں نا، آپ کا کنبہ آ رہا ہے، آپ کی بیٹی بھی آ رہی ہے، آپ کا بیٹا بھی آ رہا ہے، آپ کا شوہر بھی آ رہا ہے، آپ خود بھی آ رہی ہیں مکہ کے اندر، سمجھ آ گئی نا؟ تو دونوں جانور ہو تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ برولہ ختم۔ آپ کے پاس ڈاچی بھی تھے اور گدی بھی تھی، دونوں چیزیں لے کر آ رہی تھیں۔ اچھا بڑی لاچار اور بڑی کمزور تھی، جب آ رہی تھیں تو حضرت حلیمہ کے کیونکہ حالات ساری عورتوں سے پتلے تھے، آپ کے جانور بھی سب سے کمزور تھے، اب جب آ رہی تھی نا مکہ میں تو پیچھے رہ جاتی تھی، مائیاں کہتے نہیں حلیمہ چل نہیں، اور تیری پاروں اسی بھی دیر کر رہی ہیں، ہمیں بھی لیٹ ہو رہی ہے، جلدی کرنا، جلدی چلوں، کہتی کیسے چلوں، بیچارے جانوروں کے اندر جان ہی نہیں، ایسے ایسا چلیں گے، دوڑ تو نہیں نہ سکتے، تو پیچھے رہ جاتی تھی۔ لیکن جب مکہ میں آئیں سرکار کو اٹھایا ہیں، سرکار کو اٹھانے کی برکت سے اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے سینے کے اندر بھی دودھ اتنا نہیں تھا کہ میرے بیٹے کا پیٹ بھر سکے، اتنا دودھ نہیں تھا، لیکن جب سرکار آئے نا، اللہ کے محبوب کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ نے میرے بھی دودھ کی کثرت فرما دی، کثرت ہوگی دودھ کی، جانوروں کا دودھ بھی کثرت سے، جانور آپ کے موٹے تازے ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ اب جب واپسی جانے لگے نا تو آپ کی پہلے سواری تو سب سے پیچھے تھی، اب دڑکی لگا کے سب سے آگے، اور دائیاں پوچھتی ہیں حلیمہ سواری چینج کر لی ہے، کوئی صحت مند ہٹا کٹا جانور لے لیا لگتا ہے، پہلے چلتی نہیں تھی اب رکتی نہیں ہے، پہلے سب سے پیچھے تھی اب کسی کے قابو میں نہیں آ رہی، حلیمہ سواری بدلا لی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا نہ سواری نہیں بدلائی، میں نے سوار بدلا لیا ہے، سوار بدلا لیا ہے۔ کسی ذوق والے نے یہاں بھی کہا تیرے ڈھانچے سے کمزور بڑی کیویں ہو گئی
शाह जोर बड़े, तेरी डाचे से कमज़ोर बड़ी, किमें हो गई शाह जोर बड़े, अगे लंघ गई पिछे रह गईयां, तेनू वेख के तक दियां रह गईयां। हज़रत हलीमा ने जवाब दिता, जदों दा सवार हसीन आया, जदों दा सवार हसीन आया, एदी हो गई है वखरे चाल। दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई सोना लाल, दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई सोना लाल। अखियां माज़ागल बसर वल्लैल दे घुंघरे वाल, चन आसमानी छुपदा फिरदा, चन आसमानी छुपदा फिरदा, वेख के हुस्नो जमाल। दसनी हलीमा जड़ा गूंगा उन्होंने माफ़ी, जिन्हों जुबान रब ने दी वो बोले। दसनी हलीमा दसनी हलीमा सादिया, एदे होंठ हिलन कुरआन बने, ए बोले ते फरमान बने। वदुहा दे चेहरे वाला, यासीन दे सेहरे वाला, कौन करे तारीफा इदियां, जिदा वासिफ जुल जलाल। दसनी हलीमा दसनी हलीमा तवज्जो है। हज़रत हलीमा सादिया नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने घर लेकर आ गई। इतनी बरकतें और मेरे आका अलैहिस्सलाम चूँकि नूर हैं, सरकार अंधेरे में तशरीफ़ ले जाते थे ना, तो मेरे आका के चेहरे की रंगत और नूरानियत की बरकत से पूरा कमरा रोशन हो जाता था। समझ आ गई ना। और दाइयाँ आ गईं, महल्लेदारनियाँ आ गईं हज़रत हलीमा के पास। हलीमा बड़ी अमीर हो गई हो, क्या हुआ? पहले कुछ था नहीं, अब सारी रात तुम्हारे कमरे में दिया जलता रहता है। ये इतने तेल के पैसे कहाँ से आ गए? तुम्हें नहीं पता कितनी महंगाई है, पैसे पास नहीं। हज़रत हलीमा ने कहा, ओ दाइयो, जब से सोने मुस्तफ़ा को घर में लेकर आई हो ना, कभी भी चिराग जलाने की ज़रूरत ना पड़े। सोना जिस कमरे में जाता है, गुप अंधेरा दूर हो जाता है। ये तो ये वाला अंधेरा है ना, हिस्सी अंधेरा। अल्लाह ने बातनी अंधेरे भी मुस्तफ़ा के सदके दूर फरमाए हैं। कुफ्र शिर्क की काली घटाएं हो गई सब दूर। कुफ्र शिर्क की काली घटाएं हो गई सब दूर। मशरिक़ व मग़रिब दुनिया अंदर, मशरिक़ व मग़रिब दुनिया अंदर हो गया नूर ही नूर। नबी जी अल्लाह 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 इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा। यासीनो ताहा कमली वाला, कुरआन की तफसीर
کملی والا قرآن کی تفسیر شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر آیا سراج منیر نبی جی اللہ 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 اب اس میلاد شریف کے موضوع پر اگلے جمعے مزید گفتگو ہوگی۔ ابھی جو ہمارے علاقے میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور پچھلے ہفتے بھی 29 کی طرف اس طرح کا واقعہ دائیں بائیں عام ہو چکے ہیں، چوریاں ڈکیٹیاں، اس حوالے سے کچھ معروضات سن لیجیے۔ توجہ ہے جی؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، کسی بھی مسلمان کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے تکلیف دینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا مال چھیننا یا چوری کرنا دوسرے پر حرام، اس کا خون یعنی اس کو قتل کرنا دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ بولیے حرام ہے۔ یہ سرکار کا دین ہے۔ اب یہ قرآن بھی سنتے جائیں۔ 22واں پارہ ہے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ آگے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو بلا وجہ ایویں خواہ مخواہ، کوئی جواز نہیں، کوئی تک نہیں بنتا، خواہ مخواہ کہ کسی مسلمان مرد کو یا کسی مسلمان عورت کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ یہ مال چھیننا تکلیف ہے کہ نہیں؟ کسی کی پراپرٹی جگہ پر قبضہ کر لینا یہ بھی تکلیف ہے کہ نہیں؟ گالی دینا تکلیف ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی کسی بھی حیلے سے اگلے کو تنگ کرنا، اذیت دینا، تکلیف دینا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، وہ اپنی کمر پر ایک بہت بڑا بہتان اور ایک بہت بڑا گناہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے پہلے اپنی بارگاہ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں تکلیف دینے والوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد مومن مسلمانوں مردوں اور عورتوں کو جو تکلیف دیتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑی جسارت کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بخاری کی حدیث بھی سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بندے کا پتر ٹھیک کامل مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ کچا مسلمان ہے جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، وہ نام نہاد مسلمان ہے جس کے عمل سے دوسرے مسلمان کو کیا پہنچے؟ تکلیف پہنچے۔ کامل کھرا صحیح معنی میں مومن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا رہیں؟ بولیے، محفوظ رہیں۔ اب یہاں قرآن کی اور آیتیں بھی سن لیں۔ جو لوگ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، لوگوں کا راستہ کاٹتے ہیں، مسافروں کو تنگ کرتے ہیں، دھکے سے کسی کا مال چھین لیتے ہیں اسلحہ کے زور پر یا کسی بھی طریقے پر، ان کی سزا کیا ہے وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ مدینہ شریف کے اندر ایک قبیلہ ارینا کے لوگ آئے، اوپر سے حاجی بن گئے، کلمہ پڑھ لیا، اندر سے کافر ہی تھے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کے دو منہ ہوتے ہیں نا، ایک منہ مسلمانوں والا اور ایک منہ کافروں والا۔ اندر کا کافر اور اوپر سے کلمہ، اسے کہتے ہیں منافق۔ بولیے کیا ہیں؟ منافق۔ منافق بندہ جس کے دو منہ ہوں اس کا جنازہ جائز نہیں، وہ مر جائے تو اس کی قبر کے اوپر بھی جانا جائز ہے، بولیے نہیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، فرمایا کوئی منافق مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ رب کا آرڈر ہے۔ ولا تقم علی قبرہ، کسی منافق کی قبر پر، یہ قرآن ہے بھائی، منافق کا جنازہ بھی نہیں، منافق کی قبر کی حاضری بھی، تو کس کا جنازہ پڑھنا ہے؟ مسلمانوں کا۔ کس کی قبر پر جانا ہے؟ مومنوں کی قبروں پر، ٹھیک ہے نا۔ خیر، تو وہ قبیلے والے آئے نا، مدینے میں آ کر ہو گئے بیمار، تو نبی پاک نے فرمایا یہ جو ہمارے صدقے کے اونٹ ہیں نا، ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر اونٹوں کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے پیو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ انہوں نے جا کر اونٹوں کا دودھ نکالا اور اونٹوں کا پیشاب لیا، دونوں کو مکس کر کے پیا تو کیا ہو گئے؟ ٹھیک ہو گئے۔ جیسے ٹھیک ہوئے، انہوں نے وہ جو بندے مقرر تھے حضور کے غلام اونٹوں کی حفاظت پر، ان کو قتل کیا، اونٹوں کو اپنے قبضے میں لیا اور دوڑ پڑے۔ نبی پاک علیہ السلام کو علم ہوا تو سرکار نے صحابہ کو بھیجا، پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا، لائے گئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دو، دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دو۔ یہ کیا گیا اور فرمایا یہ کر کے نا ان کو باندھ کر دھوپ میں پھینک دو۔ ان کا ایک طرف کا ہاتھ، دوسرے کی طرف کی ٹانگ کاٹ دی گئی اور ان کو باندھ کر دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ وہیں وہ مر گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ یہ ان کا انجام ہوا۔ تو جب وہ پکڑے گئے تھے، ان کو سزا کیا دینی ہے، اس وقت اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتاری تھی۔ اگر کوئی ہمارا نوجوان غربت کا مارا، بجلی کے بلوں کا مارا، کسی طرح سے اس غلطی میں پڑ رہا ہے تو پہلے کان کھول کر سن لے، محنت کرو، مزدوری کرو، عزت کی کماؤ، تھوڑی کھاؤ، لیکن عزت اور حلال کی کھاؤ۔ اگر لوگوں کا حق مار کر کھاؤ گے تو جو کسی کا حق اٹھاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کٹو بے ایمان دا ہاتھ، دوجیاں دی روٹی چکدا ہے، اپنی چکن جوگا بھی نہ رہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ سنیے رب کا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی لیتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر فساد کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ فساد ہی تھا نا، ان کا مال لوٹ لیا، اور جو حفاظت پر مقرر تھے ان کو کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا۔ یہ فساد فی الارض ہوا نا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو زمین کے اندر ڈکیتیاں کرتے، زمین کے اندر فساد کرتے پھر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یقتلوا، ان کو پکڑو اور قتل کر دو. کیا کرو؟ قتل کر دو. او یصلبوا، یا پھر سولی پر لٹکا کر ان کو قتل کر دو. یہ قتل کرنے کا پہلا وہ طریقہ کہ عام نارمل قتل کرو، سار اتار دو. دوسرا کیا ہے؟ سولی پر لٹکا کر ان کو مارنا ہے. او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا پھر انج کرو، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کی ٹانگ کاٹ دو. سیدھا ہاتھ کاٹنا ہے اور الٹی ٹانگ کاٹنی ہے. من خلاف، دونوں ایک سائیڈ کے نہیں کاٹنے. ہاتھ اس سائیڈ کا تو ٹانگ اس سائیڈ کی. یہ ڈکیٹ کی سزا ہے. آگے فرمایا او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو زمین سے نکال دو. علاقے سے کیا کر دو؟ بھگا دو. شہر بدر کر دو، ملک بدر کر دو، بھگا دو ان کو. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ذلت ان کے لیے دنیا کے اندر ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب یہاں پر مختلف سزائیں بیان ہوئی ہیں. قتل کر دو، سولی پہ چڑھا دو، ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دو. یہ صورتحال پر ہے. ڈکیٹ آیا ڈکیٹی کرنے، ٹھیک ہے، پکڑا گیا، اس کا ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دو، دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دو. یہ ڈکیٹ کی ہے، چور کی یہ سزا نہیں. چور کا ایک ایک کر کے کاٹنا ہے. چوری کرے، چوری خفیہ طریقے سے ہوتی ہے اور ڈکیٹی کھلے عام ہوتی ہے، اس لیے ڈکیٹی کی سزا بھی زیادہ ہے. تو یوں کر دو. اگر چور چوری کر رہا تھا اور اس نے بندہ بھی قتل کر دیا، اب بدلے کے اندر کیا کر دو؟ قتل کر دو. یا پھر چور چوری کر رہا ہے اور وہ مال چرا کر بھاگ رہا ہے، ہتھے نہیں آ رہا، پولیس پیچھے ہے لیکن وہ ان کے ہتھے بھی نہیں آ رہا. جب ہاتھ نہ پڑ رہا ہو اور اس کو قتل کرنا ممکن ہو تو پھر بھی اس کو کیا کر دو؟ بولو، قتل کر دو. ڈکیٹ اگر کوئی بندہ مار دے تو بدلے میں ڈکیٹ کو مارا جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ ڈکیٹ اگر پتہ لگ جائے کہ ڈکیٹ یہ ہے لیکن ہاتھ نہ آ رہا ہو، پکڑا ہی نہ دے رہا ہو، ہر مرتبہ دا لگا کے نکل جاتا ہے، تو پھر بھی کیا کر دو؟ اس کو قتل کر دو. اس کو گولی کا آرڈر دے دے حکومت کی، جان ملے، اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. یہ ڈکیٹ کی سزا ہے. اب مالک جو ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں بیٹھا ہوں دکان پر، میری دکان ہے، آپ بیٹھے اپنی دکان پر، آپ کا اپنا کاروبار ہے، ڈکیٹ آ گیا. اس کے بارے میں حدیث سن لیں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 225. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، ایک بندہ آیا اور ڈکیٹی مار کر میرا مال مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. آقا آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تعطه مالک، تو اپنا مال اس کے حوالے نہ کر. اپنا مال اس کے حوالے، ماروں گا، گولی مار دوں گا، یہ کر دوں گا، اپنا مال اس کے حوالے نہ کر. اس نے کہا ارأیت ان قاتلنی، آقا اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اگر وہ مجھ سے جھگڑا کرے، مجھے مارے، قتل کرنا چاہے؟ تو فرمایا قاتل ہو، تو اسے لڑ. اگر وہ تجھے مارنا چاہے تو تو بولو، تو اس کو مار. آگے صحابی نے پوچھا ارأیت ان قتلنی، آقا اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں ڈکیٹ سے لڑ پڑا، اس نے مجھے مار دیا. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فأنت شہید، تو کیا ہے؟ شہید ہے. اور وہ
آقا ارأیت ان قتلتہ، اگر میں اس کو قتل کر دوں پھر کیا مجھے سزا ہوگی اور اس کا کیا بنے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال ہوا فی النار، ڈکیٹ ڈکیٹی کرتا مارا جائے تو سیدھا جائے گا جہنم میں، سیدھا کہاں جائے گا؟ اور اگلی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا اما علمتا، اوے تمہیں نہیں پتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل دون مالہ فہو شہید، اللہ کے محبوب نے یہ سکھایا ہے ڈکیٹ ڈکیٹی کرنے آئے اپنا مال اس کے حوالے نہ کرو، کوشش کرو کہ تمہارا مال آسانی سے اس کے قبضے میں نہ جائے، اگر لڑنا ممکن ہو تو لڑو، اگر اس کے معاملے میں تمہاری جان چلی جائے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید، جو بندہ اپنے حق کے لیے اپنے مال کے لیے لڑتا مارا جائے وہ شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور پھر سرکار کی اور بھی حدیثیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مال کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے اہل خانہ کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے وہ بھی کیا ہے؟ بچہ اغوا کرنے کو ہی آ گیا، بیٹی کو یا عزت پر کوئی بھی ہاتھ ڈالنے والا آ گیا، اس نے اپنے گھر والوں کی عزت کی خاطر اس ظالم کے اوپر حملہ کیا اور اس نے آگے سے فائر کر دیا یا جس طریقے سے اس کو بھی مار دیا، یہ جو عزت کے لیے یا اپنے ذاتی حلال مال کے لیے لڑتا ہوا مر جائے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ شہید ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جو قاتل تھا اگر اس کو قتل کر دیا پھر؟ فرمایا اس کا خون ضائع، اس کا خون کیا ہے؟ ڈاکو کو قتل کرنے والے مسلمان پر کوئی سزا کوئی حد نہیں ہے، فرمایا وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ڈاکوؤں کے بارے میں ہماری شریعت یہ فرماتی ہے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔